میرے پیارے ہو، میرے عزیز ہو، میرے دوست ہو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ صفاتوں میں سے علم ذکر کی صفت بتلانے جا رہا ہوں۔ وہ 6 صفتوں میں جیسے پہلا صفت ہے ایمان، دوسرا نماز، تیسرا علم ذکر، چوتھا اکرام مسلم، پانچواں اخلاص نیت، چھٹا دعوت اللہ یعنی اللہ کے بندے کو اللہ کی طرف بلانا، اور پرہیز کے طور پہ لائنی باتوں سے بچنا جس میں نہ دین کا فائدہ ہو نہ دنیا کا۔ تو ہم نے ایمان کے اوپر بات کیا، نماز کے اوپر بھی مختصر بات کی، کیونکہ جتنی بات کریں گے بات تو اتنی ہے کہ 1 گھنٹہ بھی کم پڑ جائے، کریں گے انشاءاللہ اور بھی۔ تو میں نے چھوٹی سی بات کی تھی، اس کی صفت بتائی دی۔ اب جو ہے علم ذکر کی بات کریں گے۔ تو علم ذکر میں بھی 2 باب ہیں، علم الگ ہے اور ذکر الگ ہے۔ تو علم کا جو مقصد ہے کہ ہمارے اندر تحقیق کا جذبہ پیدا ہو جائے، ہمارے اندر تحقیق کا جذبہ پیدا ہو جائے کہ امر کا حال کر جان جان کر ادا کرنے والے ہو جائیں کہ اس وقت میرا اللہ مجھ سے کیا چاہ رہے ہیں۔ کہ بہت سارے چیز ایسی ہے جس کو ہم جو ہے نا جانتے نہیں، بہت سارے سیدھے سادھے مسلمان ہیں جس کی تحقیق نہیں کرتے اور ان کو پتہ نہیں ہوتا کہ اس وقت مجھے کیا کرنا ہے۔ مثلاً بہت سارے وقت میں ایسا بھی ہے کہ نماز مکروہ ہے، نہیں پڑھنی چاہیے۔ تو عصر سے مغرب کے بیچ کے کچھ وقت، کچھ دیر ایسا رہتا ہے جہاں پہ نماز پڑھنا نہیں ہوتا ہمیں، اور پھر صبح صادق کے وقت میں جب سورج نکل رہا ہوتا ہے اس وقت بھی ہمیں نماز نہیں پڑھنی ہوتی۔ پھر ظہر کے ٹائم پہ ایک زوال کا وقت ہوتا ہے، اس وقت بھی ہمیں نماز کچھ دیر کے لیے نہیں پڑھنی ہوتی ہے۔ تو یہ سب معلومات ہمیں جو ہے نا کب معلوم ہوگی؟ جب میں علم سیکھوں گا۔ ہر بالغ مرد عورت پر اتنا علم کا سیکھنا فرض ہے کہ اس کو حلال حرام کی تمیز آ جائے، اس کو پہچان آ جائے میرے بھائی۔ تو ہم کو سیکھنا ہے، علم سیکھنا بہت ضروری ہے۔ ہم رمضان میں روزے رکھتے ہیں، بہت سارے لوگ روزے کو اس لیے توڑ دیتے ہیں کہ ارے میں نے نا تھوک پی لیا، تو میں نے غلطی سے پانی پی لیا، ارے میں نے غلطی سے چائے پی لیا، مطلب کچھ بھی جو غلطی سے ہو جاتا ہے تو روزہ توڑ دیتے ہیں۔ اور بہت ساری چیزیں ہیں چھوٹی چھوٹی بڑی بڑی نماز کے اندر کی فرائض، جن کو چھوٹ جانے سے نماز ہوگی کہ نہیں ہوگی، کون سی چیزوں میں سجدہ سہو کرنے سے میری نماز ہو جائے گی، کون سی غلطی صحیح جو ہو گئی ہے مجھ سے اور وہ سجدہ صحیح کریں گے تو ہماری صحیح ہو جائے گی نماز۔ تو ان سب چیزوں کو جو ہے معلوم نہیں۔ وضو کے فرائض کیا ہیں؟ اگر ہم کو پانی کہیں پہ کم ہے، نہیں ملا، ہم 10 روپے کی ایک بوتل لے کر کیا ہم اس سے مکمل وضو کر سکتے ہیں؟ تو ان سب چیزوں کا علم ہونا بہت ضروری ہے میرے بھائی۔ اور سب میں پہلے تو ہمارا جو غسل ہے وہ فرض ہے، غسل کے فرائض بھی ہم کو ادا کرنے ہیں، تو وہ معلومات ہونا بھی ہم پر فرض ہے میرے بھائی۔ تو یہ چھوٹی چھوٹی علم ہے بہت ساری جس کو ہمیں سیکھنا بہت ضروری ہے۔ تو اس کے لیے فرمایا کہ علم کا سیکھنا بہت ضروری ہے، اتنا ہر بالغ مرد عورت پر کہ اس کو حلال حرام کی صحیح تہذیب اور تمیز آ جائے، اور اللہ کے حکم کو جان جان کر ادا کرنے والے بن جائیں کہ اللہ اس وقت میرا کیا چاہتا ہے، اس وقت میرا اللہ مجھ سے کیا چاہتا ہے۔ ان سب چیزوں کو جب ہم سمجھیں گے، جانیں گے، تو پھر کیا ہوگا کہ ہمارے اندر اضافہ ہوگا، ہماری جو ہے نمازوں میں دل لگے گا۔ نماز کے اندر جو غلطی کوتاہیاں ہوتی ہے بہت ساری مسجدوں میں آپ نے دیکھا ہوگا، ہم نے بھی دیکھا ہے، بہت سارے سیدھے سادھے مسلمان جو بیچارے تحقیق نہیں کرتے، نہ ہی ان کے عالم ان کی مسجدوں میں بیٹھ کے بتلاتے ہیں کہ امام صاحب کے تو پائجامے کی پہنچے اوپر رہتے ہیں ٹخنوں سے، اور کرتا بھی الحمدللہ ڈھیلا ڈھالا پہنتے ہیں، مگر ان کے مقتدی، ان کے پینٹ جو جینز ہوتے ہیں یا نارمل کوئی بھی پینٹ ہوتی ہے وہ پیر کے نیچے جا رہے ہوتے ہیں، وہ ایڑیوں میں جا رہا ہوتا ہے، مگر وہ اس کو فولڈ نہیں کرتے، یا اس کو اوپر کر کے نہیں باندھتے، یا ان کو چھوٹا نہیں بنواتے، یا ان کو کٹوا کر چھوٹا کر دیں، نہیں، ان کو پتہ ہی نہیں ہے۔ وہ الٹا نصیحت کرتے ہیں کہ اس کو موڑ کر نہیں پہننا چاہیے، جو موڑ کے پہنیں گے تو کیا ہوگا جی؟ یہ نماز نہیں ہوگی، آستین موڑ کے نہیں پہننی چاہیے، نماز پڑھنی چاہیے، نماز نہیں ہوگی۔ یہ سب چیزیں پتہ ہے مگر صحیح دین نہیں پتہ کہ بھائی یہ جو پوچا گندا ہے، تم روڈ سے چل کر آ رہے ہو چپل پہن کر بارش کے دنوں میں، کیسے بھی غلاظت سے آ رہے ہو، گندا سندا ہو گیا ہے، اس کے باوجود آ کر مسجد میں وضو کر کے نماز پڑھ رہے، اور وہ جو ہے گندگی لگی ہوئی ہے۔ تو یہ سب چیزیں نا علمی کی وجہ سے ہے، اس کے لیے ہمارا علم کا سیکھنا بہت ضروری ہے۔ تو علم جو ہے ہم انشاءاللہ سیکھیں گے، اور اس چینل پہ بنے رہیے،